وعلى آل المصطفى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورہ الانفطار انشاءاللہ مکمل ہم نے آج پڑھنی ہے۔ اپنے وقت کے دامن کی جو قلت ہے اور تنگی ہے اس کا بھی ہمیں سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ اپنا سبق بھی مکمل کرنا ہے۔ انفطار کا لفظی معنی ہے پھٹنا، کسی بھی چیز کا کھل جانا۔ تو اذا السماء انفطرت سے اس صورت کا آغاز ہے۔ اس صورت کے اندر بھی بنیادی طور پہ ذکر ہے قیامت کا، اور انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ بنیادی اس میں یہی چیز جو ہے اس کا موضوع اور محور ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلی آیت، اذا السماء انفطرت۔ اذا کا معنی ہے جی جب، السماء کا معنی واضح ہے آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا۔ قیامت والے دن کے مختلف حالات و واقعات میں آسمان کا موجودہ صورت سے مختلف ہونا یہ کئی ایک آیات میں موجود ہے۔ سورہ النبا میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ آسمان کھول دیا جائے گا، وہ دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے جب کھولا جائے گا دروازے ہی دروازے ہوں گے تو پھٹنے کی کیفیت تو اس میں بہرحال آئے گی۔ جو ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے یہ پھٹ جائے گا، بالکل کھل جائے گا۔ چار چیزیں قیامت کے حوالے سے اللہ نے بیان کی ہیں۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ، واو کا معنی ہے جی اور، اذا کا معنی جب، کواکب کا معنی ہے ستارے، اور جب ستارے انتثرت بکھر جائیں گے۔ پچھلی سورہ میں سورہ تکویر میں ہم پڑھ کے آئے تھے کہ جو ستارے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ بے نور ہو جائیں گے۔ تو دونوں ہی مطلب ہیں، بے نوری بھی ان میں آ جائے گی، روشنی بھی ختم۔ جب سورج ہی ختم، سورج سے روشنی مل رہی ہے چاند کو بھی، ستاروں کو بھی، تو بس پھر یہ بھی ختم ہو جائیں گے، تو بکھر بھی جائیں گے، گر بھی جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب بحار ہے سمندر، فُجِّرَتْ، پھاڑ دیے جائیں گے۔ اچھا، فجرت جو ہے یہ فجر سے ہے۔ فجر اس روشنی کو کہتے ہیں جو اندھیرے کے بیچ میں سے اندھیرے کو چیرتی ہوئی آسمان کے اندر صبح کے وقت نکلتی ہے، تو اسی سے فجر ہے۔ فجرہ کسی چیز کو پھاڑنا، اور فجرت اس کو پھاڑ دیا جائے گا۔ اس پہ چاروں پہ میں بھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب قبریں بُعْثِرَتْ، الٹی کر دی جائیں گی۔ قبریں جو ہیں الٹی کر دی جائیں گی، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قبروں کے اندر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نکال لائے گا۔ پہلی بات کی ہے آسمان پھٹ جائے گا۔ اچھا، قیامت والے دن آسمان پھٹے گا، اشارہ دیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے کہ جن لوگوں نے بڑے مضبوط قسم کے گھر، محلات اور قلعے بنائے ہیں اپنے رہنے کے لیے، ان کو ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ اتنا مضبوط آسمان جو بغیر کسی تھم، پلر، دیوار اور ستون کے کھڑا ہے، اور کوئی اس کے اندر سوراخ نہیں ہے، رخنہ نہیں ہے، شگاف نہیں ہے، بالکل صحیح سلامت مضبوطی کے ساتھ جو آسمان کھڑا ہے، قیامت والے دن اس آسمان نے ہی نہیں رہنا۔ تو جن گھروں محلوں پہ تم ناز کر رہے ہو اور سمجھ رہے ہو یہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے نیچے تو پھر بھی دیواریں ہیں، ان کی مضبوطی کے لیے تم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر کے رکھا ہوا ہے۔ آسمان تو بغیر کسی چیز کے کھڑا ہے۔ جب وہ نہیں رہے گا تو یہ تمہارے گھر کیسے رہیں گے؟ ستارے جھڑ جائیں گے۔ آسمان کی خوبصورتی بھی ہے ستاروں کے ذریعے۔ اہل زمین ان کے ذریعے سے راستہ بھی معلوم کرتے ہیں، راستہ بھی ان کے ذریعے سے متعین ہوتا ہے۔ تو جب شامیانہ ہی نہیں رہے گا جس کی خوبصورتی کے لیے یہ ستارے ہیں،
جب وہ شامیانہ ہی نہیں رہے گا تو ان ستاروں کی خاطر خواہ کوئی ضرورت نہیں ہے. جب وہ شامیانہ ختم تو اس میں لگائے ہوئے جو کمکمے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. اچھا یہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اس پہ کافی پڑھا تفاسیر کو, تو دو معنی اس کے مفسرین نے لکھے ہیں, دو طرح کے مفسرین نے اس کے معنی لکھے ہیں. ایک یہ لکھا گیا ہے سمندر پھاڑ دیے جائیں گے کا مطلب ہے زمین کا وہ حصہ جہاں پہ پانی ہے وہ بھی, اس کے اندر بھی شگاف پڑے گا, اور پانی جو ہے وہ اس شگاف اور گھڑے پڑنے کی وجہ سے اس کے زمین کے نیچے چلا جائے گا. جب زمین کے نیچے جائے گا تو زمین کے نیچے لاوے ہیں, آگ ہے, تو جب نیچے جائے گا تو جو پانی, پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی, پانی میں کیا ہے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن, ٹھیک ہے نا جی. ہائیڈروجن جلا رہی ہے, آکسیجن جل رہی ہے. تو جب پانی سمندر پھٹے گا مطلب سمندر کی جو تہ ہے وہ پھٹے گی اور اس کے اندر پانی گھس جائے گا, اور پھر جب لاووں تک پہنچے گا تو اس کے دونوں جو اجزاء ہیں آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. تو ان لاووں کے ذریعے سے یہ جو زمین کے یہ جو پانی کے مادے ہیں وہ بھی بھڑک اٹھیں گے, اور یہ وہ صورت ہوگی جو پچھلی میں پڑھ کے آئے ہیں آپ کے سمندر بھڑک اٹھیں گے. ایک معنی یہ ہے کہ سمندر کی تہ پھاڑی جائے گی فجرت کا. دوسرا معنی یہ ہے کہ سمندر کا پانی پھاڑا جائے گا. پانی پھاڑا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور سمندر ہر طرف بہہ پڑیں گے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بیچ میں جزیرے بھی ہوتے ہیں, وہاں پانی نہیں پہنچ رہا ہوتا, سائڈوں پہ پانی نہیں جا رہا ہوتا, تو ہر طرف پانی جو ہے وہ بہہ پڑے گا. وہ جو اس کی رکاوٹیں ہیں اور جو اس کی حدیں ہیں, باؤنڈریز ہیں, وہ اندر ہو یا باہر ہوں, وہ ختم کر کے سمندر کو ایک کر دیا جائے گا. قبروں کو الٹا کر دیا جائے گا. زمین کی صورتحال ہی ساری زمین کی یہ ہوگی کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر نکالے گی. سورۃ زلزال آپ سنتے ہیں, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. زمین میں جب زلزلہ پپا ہوگا تو وہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب نکال کے باہر رکھ دے گی. تو اس زلزلے کا یہ نتیجہ بھی ہوگا کہ قبروں میں سے, اور یہ جو کام ہے قبروں کو الٹا کرنے والا یا ان میں سے مردوں کو نکالنے والا, یہ نفخہ ثانیہ جب ہوگا, دوسری دفعہ جب پھونکا جائے گا اس وقت یہ رونما ہوگا. تو یہ تو ہو جائے گا. اصل جو چیز اس وقت ہونی ہے جو سب سے خطرناک اور اہم ہے وہ یہ ہے, علیمت, جان لے گی, نفسن, ہر جان, ماں جو, قدمت, اس نے آگے بھیجا, وَأَخَّرَتْ, اور پیچھے چھوڑا. تو جب یہ سارے واقعات ہوں گے, قیامت بپا ہونے کی وجہ سے, آسمان کا پھٹنا, ستاروں کا بکھرنا, اور جو ہے وہ سمندروں کا پھاڑا جانا, اور اس کے ساتھ جو ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, قبروں میں سے مردے نکالا جانا. تو یہ سب جب ہوگا تو سب سے بڑی جو اس وقت کی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان نے جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا اس کے علم میں, نوٹس میں وہ چیزیں آ جائیں گی. یہاں ایک سوال ہے کہ اکثر آپ آیتوں میں سنتے ہیں, خطبات میں, دروس میں, یہ آیت یا اس معنی کی دیگر آیتیں بیان ہوتی ہیں جن میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا. کیا مطلب ہے اس کا, آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا؟ ٹھیک ہے, بزرگوں کا نام کی الیاس صاحب نے ایک بہت خوبصورت جواب دیا. عموماً اس کا یہی مفہوم بیان کیا جاتا ہے, معروف بھی یہی ہے, میں تو دہرا دیتا ہوں. آگے بھیجا, جو انسان نے کیا اور اس کا اچھا ہو یا برا, ثواب یا جزا یا اس کی سزا اس کو آگے ملنی ہے. نماز پڑھی, آگے ملنی, یہ ہے آگے بھیجا. پیچھے چھوڑا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام اس نے کیا جس کا اثر پیچھے بھی موجود ہے, نیکی کی صورت میں ہو یا گناہ کی صورت میں ہو, صدقہ جاریہ یا گناہ جاریہ. نیکی کا کام کر کے گیا, لوگوں کو علم سکھا کے گیا, کسی کا گھر بنا گیا, کسی کے لیے پانی کا کنواں لگوا دیا, تو یہ سارے کام کیا ہیں؟ جاری و ساری ہیں. تو یہ کیا ہے؟ پیچھے چھوڑا ہوا ہے اس نے. اور آگے جو بھیجا ہوا ہے جو اس کے ایسے اعمال ہیں جو جاری نہیں ہیں, رک گئے ہیں, آگے بھیجنے میں جو رک گئے ہیں وہ آ جائیں گے,
اور پیچھے چھوڑے میں جو جاری ہیں وہ آ جائیں گے، نیکیاں بھی گناہ بھی. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا اس کا ایک بڑا لطیف اور بڑا خوبصورت باریک مفہوم جو مجھے بہت پسند آیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. جو آگے بھیجا وہ بھی پتہ چل جائے گا، جو پیچھے چھوڑا وہ بھی پتہ چل جائے گا. مطلب مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو مجرم ہیں، جو قیامت کو نہیں مانتے، منکرین ہیں. آگے بھیجا پیچھے چھوڑا. آگے بھیجا کا مطلب جو برے کام زندگی کے اندر کیے پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کیا، اور جو اچھے کام کرنے چاہیے تھے نہیں کیے وہ بھی پتہ چل جائے گا. جو آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا. دنیا میں سے جو لے کے جانا تھا وہ بھی علم میں آ جائے گا. لو جی میں یہ کر کے آیا ہوں، برائیوں کی لمبی فہرست ہے. اور پیچھے کیا چھوڑ آیا ہوں، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، یہ پیچھے چھوڑا. تو یہ بھی اس کا ایک بڑا جو ہے نا وہ ایک نیا مفہوم آپ کے لیے یقیناً ہوگا. پہلے شاید نہ سنا ہو، کسی نے شاید سنا بھی ہو. تو اس میں کیا ہے کہ اس سے مجرمین مراد ہیں، اور آگے بھیجنے سے جو برے کام وہ کر چکے ہیں وہ مراد ہیں، اور پیچھے چھوڑنے سے جو اچھے کام نہیں کر سکے، رہ گئے، ان سے کرنے چاہیے تھے. نماز پڑھنی چاہیے تھی، تہجد پڑھنی چاہیے تھی، لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے تھے، لوگوں کے مال ان کو لوٹانے چاہیے تھے، نہیں کر سکے، نہیں کیے، تو زند جان لے گا انسان. اس کے اندر حسرتیں آ جائیں گی جو کیے، اور اس کے اندر کرتوت آ جائیں گے. یہ حسرتیں ہیں، ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، ہائے کاش میں صدقہ دیتا، ہائے کاش مجھے ٹائم مل جائے، صدقہ بھی کروں گا، نیکی بھی کروں گا، نیک بھی بن جاؤں گا. قرآن بیان کر رہا ہے یہ حسرتیں ساری. اور یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کاش میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، میں یہ کرتا. سمجھ آ رہی ہے جی شاہد صاحب؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، ما کس چیز نے، غرک تجھے دھوکہ دیا، بربک تیرے رب کے بارے میں، الکریم جو بڑے کرم والا ہے. اے انسان، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ رب جو بڑا کرم والا ہے. سب سے بڑا جو اس کا کرم ہے نا، اس اللہ کا، ایک تو اللہ تعالیٰ یہاں کرم آگے بیان کریں گے نا، جس نے تجھے پیدا کیا، فلاں کیا، فلاں کیا. سب سے بڑا جو کرم ہے اللہ کا، قرآن مجید میں اکثر جگہوں پہ وہ بیان کر رہا ہے. سب سے بڑا جو کرم ہے اللہ کا، اللہ اکبر، وہ یہ ہے کہ وہ انسان کو مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے. گناہ کی پکڑ فوراً نہیں کرتا. نیک لوگوں کو بھی ٹائم دیتا ہے، برے لوگوں کو بھی ٹائم دیتا ہے. یہ جو وقت گزارنا ہوتا ہے نا، کسی چیز میں تاخیر کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا ایک ایسا اصول ہے کہ یہ ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے. بعض اوقات اچھے کاموں میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے، دعائیں قبول ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، قبول نہیں ہوتی. قرآن میں اللہ کہتا ہے اگر اللہ رب العالمین لوگوں کی دعائیں فٹافٹ ادھر سے کریں، ادھر سے قبول ہو جائے، قبول کرنا شروع کر دے تو دنیا چ کوئی زندہ ہی نہ لبے. ماں دیہڑی چ کتنی باری کہندی اپنے پتر نو جا مر پا، جے ادھر سے کی ادھر سے قبول ہو جائے وہ تو گیا پھر. دعائیں ہماری تھوڑی ہیں، بد دعائیں زیادہ ہیں. بیوی خامند کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے، خامند بیوی کو جا ڈوب کے مارے، تو ٹرک تھلے آویں، تو اتنے بجے، کیا کچھ اس کو لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. تو بھئی اگر فوراً قبول ہونا شروع ہو جائے تو کی بنے گا پھر؟ دو میں گئے. تو یہ جو تاخیر ہے، یہ الکریم میں جو مہلت دیتا ہے اللہ رب. پھر گناہوں میں بھی یہی ہے، گناہ ہم کتنے کرتے ہیں لیکن وہ ٹائم، وقت پہ وقت. لیکن ایک جگہ پہ قرآن مجید میں وہ کہہ رہا ہے ظالموں کے حوالے سے خصوصی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. ظالم لوگ یہ مت سمجھیں کہ اللہ ان کے کیے سے غافل ہے، اللہ کو کوئی نظر نہیں آ رہا. نا، اللہ غافل نہیں ہے.
غافل نہیں ہے اللہ. اللہ ان کو ٹائم دے رہا ہے, مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی. پھر اس کی ڈیٹیل آگے اللہ نے بیان کی. تو ایک بڑا فضل اللہ کا سب انسانوں کے لیے, کافروں کے لیے بھی, مسلمانوں کے لیے بھی. اس لیے یا ایھا الانسان کہا ہے, صرف یا ایھا المومنون یا مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا. تو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے تیرے رب کے بارے میں جو بڑے کرم والا ہے؟ الذی, وہ جس نے خلقک, پیدا کیا تجھے پیدا کیا, فسواک, پھر تجھے, سوا کا معنی ہے درست کرنا کسی چیز کو, ٹھیک ہے جی. بنایا. فعدلک, پھر تجھے برابر کیا. فی ای صورت, فی کا معنی میں, ای کا معنی جس بھی, سورہ کا معنی شکل, جس بھی شکل میں, ما شاء, اس نے چاہا, رکبک, تجھے جوڑ دیا, پرو دیا, مشکل کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے 4 باتیں یہاں بیان فرمائی ہیں. الذی خلق, 5 لگا لیں آپ. الکریم, اپنے رب کے بارے میں کیوں دھوکے میں مبتلا ہو, وہ بڑے کرم والا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, جس نے تمہیں درست بنایا ہے, جس نے تمہیں برابر بنایا ہے, جس اللہ نے جس شکل میں چاہا تمہیں جوڑ دیا ہے, اس کے بارے میں کیوں دھوکے میں ہو, کیوں کہتے ہو قیامت پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں آنی. اب غور کرو, اللہ رب العالمین انسان کو پیدا بھی کر رہا ہے, پیدا کرنے کے بعد اس کو درست بنا رہا ہے. دنیا میں جو زیادہ تر انسان ہیں وہ معذور تو نہیں ہے نا, اگر کسی پہ آزمائش ہے تو وہ ایکسیپشنل کیس ہیں. اور کہتا ہے فعدلک فسوا, پہلے وہ کیا کر رہا ہے, درست. فعدلک, پھر برابر, آنکھوں کے سائز, ہاتھوں کے سائز, ٹانگوں کے سائز, خلقت کا پورا ڈھانچہ جانوروں سے مختلف. وہ جھک کے کھاتے ہیں, تم سر اٹھا کے کھاتے ہو. ہر چیز کے اندر اس نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا. اور پھر سب سے بڑی بات, جس صورت میں اس نے چاہا تمہیں جوڑ دیا. پوری دنیا میں ایک وقت میں اس ٹائم اربوں انسان, 7 ارب 8 ارب انسان اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. کوئی 2 بندے بھی ایسے نہیں آپ کو ملیں گے, 8 ارب کے اندر 2 بھی نہیں ملیں گے کہ جن کی شکل ہر چیز بالکل ایک جیسی ہو, 100%, 100% ایک جیسے ہوں. پہچان ہی ناممکن ہو. کچھ چیزیں باپ بیٹے, رشتہ داروں, بھائیوں, کبھی کوئی ٹوینز ہوں, جڑواں ہوں, مل سکتی ہیں. تو جو اللہ اتنا باریک بین ہے, اس قدر زیادہ قدرت والا ہے کہ 8 ارب انسان ایک وقت میں دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. صورت ایسی اس نے بنائی ہے کہ ہر ایک کی پہچان کرنا, وقت و وقت کرنا, نکھیڑا کرنا انسان کے لیے آسان ہے, ممکن ہے. وہ دوبارہ انسان کو زندہ بھی کر سکتا ہے اور اپنے سامنے کھڑا بھی کر سکتا ہے. یہ اس صورت کے اندر بتایا جا رہا ہے. تو دھوکے میں کیوں؟ اب جو تمہارے اشکالات ہیں, کلا, ہرگز نہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. بلکہ تکذبون, تم جھٹلاتے ہو. بالدین, دین کا معنی جو ہمارے ہاں مذہب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, ویسے دین کا معنی ہوتا ہے بدلہ. تم جھٹلاتے ہو بدلے کو, تم اس چیز کو جھٹلا رہے ہو کہ بدلہ. اچھا, ایک بات اس میں بڑی اہم ہے. ایک تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ نے اتنا کچھ کیا ہے تو وہ قیامت بھی لا سکتا ہے. اس میں ایک اور بات بھی ہے, جس اللہ نے تجھے پیدا کیا, درست بنایا, برابر بنایا, شکل تیری ایسی دی, پوری دنیا میں وہ کسی کی نہیں تھی جو تجھے عطا کی. یہ کتنی اللہ کا فضل ہے کہ جو شکل اللہ نے مجھے عطا کی ہے پوری دنیا میں کسی کو عطا نہیں کی. تو اتنا جو اہتمام اللہ نے کیا ہے میرے لیے, تو کیا میں بیکار ہوں؟
دنیا میں جس چیز کا جتنا اہتمام کیا جاتا ہے اس کی مقصدیت بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. تو ایک انسان کے لیے اتنا زیادہ اہتمام جو اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں، اور پھر وہی انسان بیکار پیدا ہوا ہے، کوئی مطلب زندگی گزارے گا اور ختم ہو جائے گا، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی جزا نہیں، کوئی سزا نہیں، ظالم مظلوم، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک گناہ کرنے والا ہے، ایک نیکی کرنے والا ہے، تو سب کی محنتیں کوششیں سب ضائع گئیں، بیکار گئیں. تو اللہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ تیرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے تو بیکار نہیں ہے. تیرا اور برسات کے ان پتنگوں اور کیڑوں کا فرق ہے جو کچھ دیر کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، تو وہ نہیں ہے. اس لیے بدلے کو مت جھٹلا، ہرگز نہیں. بل تکذبون، بلکہ تم جھٹلاتے ہو بدلے کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، اور بے شک علیکم تم پر، لحافظین، یقیناً نگہبان ہیں، تم پہ نگہبان مقرر ہے حفاظت کرنے میں. وہ کون؟ کرامن معزز کاتبین، لکھنے والے، جو معزز لکھنے والے ہیں. ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک نیکیاں لکھنے والا، ایک برائیاں لکھنے والا. تو یہ انہی کو کاتبین کہا جا رہا ہے، انہی کو لکھنے والا کہا جا رہا ہے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں، ما جو، تفعلون تم کر رہے ہو. اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو یہ طاقت اور پاور دی ہے کہ انسان جو خیال ذہن میں لا رہا ہے، جو نیت کر رہا ہے، جو ارادہ کر رہا ہے، جو زبان سے بول رہا ہے، سب ان کے نوٹس میں آ رہا ہے اور وہ اس کے مطابق لکھتے جا رہے ہیں. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن وہ لکھوا رہا ہے سب کچھ. وجہ کیا ہے اس کی؟ ہاں جی، بندہ ہے نا کہ میں تو کیتا ہی نہیں. کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیری کتاب تیرے اوپر محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے، بس کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. جو پھر بھی نہ منے، میں تو کتاب دیکھ کے بھی نہ منے تو پھر کیا ہوگا؟ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، اللہ کہتے ہیں زبان کو تالا لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، زبان کو تالا لگا دیں گے، ہاتھ بولیں گے، قدم بولیں گے، ایک اور چیز بھی بولے گی، چمڑے بولیں گے، جسم کی جو چمڑی ہے نا یہ بھی بولے گی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اپنے جسموں سے مخاطب ہو کے کہیں گے وہ تسی کیوں بول دے ہو؟ تو جواب آئے گا انطقنا اللہ، ہمیں اس اللہ نے بلایا، انطق کل شیء، جو ہر چیز کو بلانے پہ قادر ہے. زبان بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے نا ایک، اگر اس میں قوت گویائی ڈال کے اس کو بلا رہا ہے اللہ، تو ہاتھ بھی تے گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، ان کو بھی وہ بلا سکتا ہے. پاؤں بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہے نا، چمڑا بھی تو گوشت ہی ہے نا. اگر زبان بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک بوٹی ہے، اس کے اندر قوت گویائی ڈال سکتا ہے تو بھائی وہ سب کچھ ہر چیز کو بلا سکتا ہے. زمین گواہی دے گی، جہاں گناہ کیے وہ بولیں گے، تو پھر کہاں بھاگے گا؟ جب اپنا جسم ہی بولنا شروع ہو جائے گا تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ تو اللہ نے انتظامات پورے کیے ہیں انسان کے لیے. ان الابرار، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی جزا سزا نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، سب ہوگا. ان الابرار، بے شک نیک لوگ، لفی نعیم، یقیناً نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور بے شک گنہگار، نافرمان، لفی جہیم، یقیناً جہنم میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، وہ داخل ہوں گے اس میں قیامت کے دن. یوم الدین، بدلے کے دن. کچھ لوگوں نے یہاں سے اخذ کیا کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا. دیکھو نا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے بدلے والے دن. پھر کیا جواب ہے اس کا؟
ادھر سے بھی کوئی جواب دے دیا کریں. اشکال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قیامت والے دن، بدلے والے دن اس میں داخل ہوں گے. جہنم کی بات ہو رہی ہے، تو قبر کا عذاب تو پھر نہ ہوا نا. لوگ یہاں سے استدلال کرتے ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ وہ جو جہنم اللہ رب العالمین نے تیار کی ہے اس میں داخلہ قیامت کو ہوگا. اس سے پہلے جو قبر کا گڑھا ہے یا جہاں جو انسان موجود ہے، اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے ساتھ کنیکٹ کرنے پہ قادر ہے. اگر آج یہاں بیٹھے شخص کا موبائل 7 سمندر پار کسی کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنیکشن جہاں اللہ چاہے کسی کا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. وما هم عنها بغائبین، وما کا معنی اور نہیں، ہم وہ اور نہیں ہوں گے، عنہا اس سے، بغائبین بالکل بھی غائب. وما ہم، جہنم میں وہ داخل ہوں گے بدلے والے دن، اور جہنم سے بالکل غائب نہیں ہوں گے. دنیا میں جس بھی جیل میں انسان چلا جائے کوئی نہ کوئی رستہ ایسا اس کو مل جاتا ہے جس سے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ بعض اوقات کامیاب بھی ہو جاتا ہے. جہنم ایک ایسا گڑھا ہے جو اس کے اندر گھس گیا اس کو کوئی رستہ نہیں ملے گا نکلنے کا. کوشش کرے گا لیکن نکلنے کا رستہ نہیں ملے گا. اہل ایمان اگر جہنم میں جائیں گے تو بالآخر نکال لیے جائیں گے، لیکن اہل شرک اور بے ایمان اگر جہنم میں جائیں گے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا. تو چھٹی مانگیں گے اللہ سے، کبھی کہیں گے نکال دو ہمیں، کبھی کہیں گے ایک دن کی چھٹی دے دو، کبھی کہیں گے ایک دن کے لیے عذاب تھوڑا کم کر دو، تو کوئی نہیں سنی جائے گی بات. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، بالکل نکلنے والے نہیں ہوں گے، بالکل اس سے غائب نہیں ہوں گے. وَمَا أَدْرَاكَ، اور کس چیز نے آپ کو معلوم کروایا، ما یوم الدین، کیا ہے بدلے کا دن. ثم، پھر، ما ادراکا، کس چیز نے آپ کو معلوم کروایا، ما یوم الدین، کیا ہے بدلے کا دن. اور آخری آیت پوری سورت کا خلاصہ کیا ہے قیامت. یوم، جس دن، لا تملک، نہیں اختیار رکھے گی، نفسن، کوئی جان، لنفسن، کسی جان کے لیے، شیئن، کچھ بھی، والامر، اور حکم، یومئذ، اس دن، للہ، اللہ کا ہوگا. آخری آیت پورے موضوع کا خلاصہ ہے، پوری صورت کا خلاصہ ہے. دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ اختیار تو ہر انسان کے پاس ہے نا، کم از کم اپنی ذات کے اوپر تو اختیار ہے. اس دن ہاتھ پاؤں بولنا شروع ہو گئے، کیا اختیار رہا؟ زبان میں تالا لگ گیا. دنیا میں ہر شخص کچھ نہ کچھ کسی چیز کا مالک بھی ہوتا ہے. قیامت والے دن اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی ہے بادشاہی؟ کسی کی نہیں ہوگی، صرف اللہ کی. اس دن کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، کسی پہ کوئی زور نہیں چلے گا کسی پہ. حکم والامر یومئذ، حکم اس دن للہ، اکیلے اللہ کا ہوگا. قیامت کے دن کو بہت اچھے طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ایکسپلین کیا ہے، واضح کیا ہے، دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ تم ابس نہیں ہو، تم بیکار نہیں ہو. جس کے لیے اتنے اہتمامات ہو رہے ہیں، یہ پیچھے میں جو بیان اللہ نے کیا ہے وہ سب ہوگا، اور تم جو جھٹلا رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.